اب سوار ہونے کے لیے اور جنات کی انسان کے اندر سرایت کرنے کے لیے علماء کرام نے تقریباً 5 کے قریب اقسام بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو مکمل طور پر اس پر سرایت کر جاتا ہے، مکمل طور پر اس کے اوپر حلول کر لیتا ہے اس کے اندر، یعنی انسان کا پورا جسم جو ہے اس کے اندر جن داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی جن داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کے دماغ کے اوپر جا کر قابو پا لیتا ہے۔ تو یہ تو ایک قسم تھی، اس طرح کے باقی اقسام ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جنات بعض اوقات انسان کے کسی ایک جسم کے خاص عضو پر حملہ کرتے ہیں، کسی ایک ٹانگ یا کسی بازو یا کسی ایک خاص عضو پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے اندر حلول کر کے، اس کے اندر سرایت کر کے اس جسم کے حصے کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ پھر وہ جسم کا حصہ تو انسان کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر طاقت جو ہے وہ جن کی ہوتی ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کے اندر جن حلول کر جاتے ہیں اور سرایت کر جاتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ انسانوں کی قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ 10 لوگ مل کر بھی اس کو قابو کرتے ہیں لیکن وہ انسان باقی انسانوں کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ انسان کے اندر جن کی طاقت آ گئی ہوتی ہے اور جن انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور سمجھنے کے لیے آسان بات اس طرح سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ چونکہ جنات جو ہیں وہ تو ناری مخلوق ہے، آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، آگ والی مخلوق ہے، اور یہ بڑا اس کا جسم ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ قرآن شریف میں ارشاد ہے نا کہ مارج من نار، کہ ان کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے۔ جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے اس شعلے کے اگر آپ غور کریں تو وہ جو شعلہ ہے وہ گرم ہوا ہے، اس کا ویٹ کوئی نہیں ہے، اس کا وزن کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے انسانی جسم کے اندر سرایت کر جانا، اس کے اوپر حملہ آور ہو جانا، اس کے لیے بڑا